السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس وظیفے کے ذریعے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اپنی زندگی میں نکھار لا سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں بہت بہتری لا سکتے ہیں اگر یہ وظیفہ آپ اپنے عمل میں لاتے ہیں۔ جس طریقے سے میں بتاؤں گا اسی طریقے سے بالکل آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت ساری فضیلتیں اور برکتیں اس وظیفے کی ہیں، لیکن خاص کر دو فائدے میں اس وظیفے کے آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ وہ وظیفہ کریں گے تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ جس مقصد سے بھی وظیفہ کریں گے آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے الگ الگ ویڈیوز کی شکل میں کبھی کوئی وظیفہ، کبھی کسی چیز کا علاج قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو کبھی شریعت کے مسائل آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے چونکہ کچھ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ حضرت اس کا علاج بتائیے، یہ تکلیف ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے، تو اس کے تحت ہی ہم آپ کے سامنے ویڈیو لے کر حاضر ہو جاتے ہیں اور وظیفہ لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وظیفہ ہے اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے، یعنی صفت ہے۔ آپ اگر اس صفت کو اپنے عمل میں لاتے ہیں تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ صفت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے السلام۔ یہ السلام جو ہے یہ اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی نام ہیں اس نام میں بہت ساری برکتیں ہیں، بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں، اور ہمارے بزرگان دین نے خاص خاص فضیلت الگ الگ نام کے بتائے ہیں، اور اس کے وظیفے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ فلاں حاجت کے لیے اس نام کا ورد کیا جائے، فلاں حاجت کے لیے اس نام کا وظیفہ کیا جائے تو اس سے یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ الگ الگ وظیفے بتائے گئے ہیں۔ تو السلام کے دو فائدے خاص کر کے بتائے گئے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر کوئی السلام جب وظیفے میں آپ اس کو شامل کریں گے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ ہوگا یا سلامو، یا سلامو، یعنی سلامو سے مراد آپ اللہ رب العزت کو پکار رہے ہیں، اے سلامتی دینے والے، اور یا سے مراد اے، تو اس کا مطلب ہوگا اے سلامتی دینے والے رب، اے سلامتی دینے والے خدا، اے خوشنودی دینے والے خدا، اے ہر طرح کی مصیبت دور کرنے والے خدا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو جب وظیفے میں آپ شامل کریں گے تو اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے یا سلامو یا سلامو یا سلامو۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا جو اس کا فائدہ ہے، یعنی جس مقصد کے لیے آپ کو وظیفہ کرنا ہے، آپ کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے زیادہ سے زیادہ، اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے یا سلاموں کا ورد کرے تو جتنی بھی مصیبتیں، پریشانیاں، جتنی بھی آفتیں ہیں، ساری آفتوں سے وہ محفوظ رہے گا، چاہے وہ دنیاوی آفتیں ہوں چاہے اخروی آفتیں ہوں۔ اگر وہ قبر کے عذاب سے بچنے کی نیت کر لے تو اس سے بھی اس کی حفاظت ہوگی، میدان محشر میں قیامت کے بھیانک منظر سے بچنے کی نیت کر لے تو اس سے بھی اس کی حفاظت ہوگی۔ دنیا میں کوئی پریشانی اس کو لاحق ہے، کاروبار کو لے کر پریشان ہے، گھر میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، بار بار کسی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، کبھی بیٹے کی طبیعت خراب، کبھی بیٹی کی طبیعت خراب، کبھی بیوی کی طبیعت خراب، کبھی ماں باپ کی طبیعت خراب، غرض کی جس طرح کی بھی پریشانی ہے، جس طرح کی بھی مصیبت ہے، جس طرح کی بھی آفت ہے، اگر اس آفت سے بچنے اور اس کی حفاظت سے، اس سے حفاظت کے لیے اور اس آفت کو دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ کرے یا سلامو یا سلامو کا،
اور جتنا زیادہ ہو سکے کم سے کم 100 مرتبہ ہونا چاہیے۔ 111 مرتبہ بھی بتایا گیا، 101 مرتبہ بھی بتایا گیا، لیکن کم سے کم 100 مرتبہ، اس سے زیادہ جتنا ہو سکے اتنی مرتبہ اس نام کا، اس لفظ کا وظیفہ کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جس طرح کی بھی پریشانی ہے، جس طرح کی بھی مصیبت ہے اس کے گھر میں، اس کے دکان میں، مکان میں، جہاں بھی پریشانی ہے، وہ ساری پریشانیاں اللہ رب العزت کے اس نام کی برکت سے دور ہو جائیں گی۔ اور اس کا دوسرا وظیفہ یہ ہے، یعنی دوسرا فائدہ یہ ہے، دوسرا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان 115 مرتبہ یا سلامو کا وظیفہ کرتا ہے، اور وظیفہ کرنے کے بعد کوئی ایسا شخص ہے جو اس کے گھر میں بیمار ہے، اس کے رشتہ دار میں بیمار ہے، اس کے دوست و احباب میں بیمار ہے، اور دوا لینے کے بعد، ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد بھی اس کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ کوئی بھی شخص، گھر کا کوئی بھی شخص ہو، دوست ہو یا رشتہ دار ہو، وہ 115 مرتبہ یا سلامو یہ ورد کریں، اور اس کے بعد پانی پر دم کریں، اور وہ پانی مریض کو پلا دیں، اور اس مریض پر بھی دم کر دیں۔ یا سلامو 115 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں پانی پہ بھی دم کریں اور اس مریض پہ بھی دم کریں، اور پھر وہ پانی مریض کو پلا دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت کے اس نام کی برکت سے وہ مریض آپ کا صحت یاب ہو جائے گا اور بیماری سے چھٹکارا پا جائے گا۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس ورد کے شروع کرنے سے پہلے آپ 3 مرتبہ کم سے کم درود شریف، جو درود شریف آپ کو یاد ہو وہ درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے ختم کرنے کے بعد آخر میں بھی 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، یعنی شروع میں 3 مرتبہ درود شریف، پھر اس کے بعد میں یہ نام یا سلامو کا ورد کریں، اور اس کے بعد میں آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اور پھر یہ 2 مقصد جو ہم نے آپ کو بتایا، ہر طرح کی پریشانی مصیبت کے لیے جتنا زیادہ ہو سکے اتنی مرتبہ اس کا ورد کریں، اور خاص کر اگر کوئی بیمار ہے اس کی صحت یابی کے لیے آپ کو اس کا وظیفہ کرنا ہے تو اس کی تعداد بتائی گئی ہے 115 مرتبہ کرنا ہے۔ 115 مرتبہ کرنے کے بعد پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیں اور خود مریض پہ دم کر دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت کے اس نام کی برکت سے ضرور اس مریض کو فائدہ حاصل ہوگا اور وہ بیماری سے چھٹکارا پا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔